بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اللہ معبود برحق جس کی بندگی کی جائے، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا معبود برحق ہے، اسی کی بندگی، اسی کی عبادت ہمیں کرنی ہے اور ہم کرتے ہیں۔ لیکن وہ معبود ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی کو قرآن نے کھولا، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا پالنے والا۔ تو جو سارے جہان کا پالنے والا ہے وہ وہی ہے جس کی عبادت کی جائے، وہی معبود برحق ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب کا معنی ہوتا ہے مالک، رب کے معنی ہوتا ہے سید، رب کے معنی ہوتا ہے حاکم، رب کے معنی ہوتا ہے، تمام مفسرین نے رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین نے یہاں تک بھی فرمایا، بتدریج کسی کو کمال تک پہنچانا وہ رب ہوتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ بتدریج کسی کو کمال تک پہنچا دیا۔ تو اب آپ دیکھیں، پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ چلنے لگتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بتدریج کمال تک اگر کسی کو کوئی پہنچا رہا ہے تو وہ میرا رب ہے، وہ پالنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کسی ایک کو نہیں پالتا، سارے عالم کا پالنے والا ہے۔ پتھر کو پالنے والا اللہ، درخت کو پالنے والا اللہ، پہاڑ کو پالنے والا اللہ، زمین کو پالنے والا اللہ، پھل فروٹ کو پالنے، اس کے درخت کو پالنے والا اللہ، انسان کو پالنے والا اللہ، سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ 18,000 کم و بیش عالم ہیں، ان سارے عالم کو پالنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ عز و جل ہے۔ پتا چلا جو پالنے والا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے، اسی کی بندگی کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم ماں کے شکم میں تھے، وہاں ہمیں کون پال رہا تھا؟ وہ اللہ عز و جل کی ذات تھی جو ماں کے شکم کے اندر ہماری پرورش فرما رہی تھی۔ آج ہمیں کون پال رہا ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ پال رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ہماری پرورش فرما رہا ہے، ہمیں جو ہے کمال تک لے جا رہا ہے۔ چلنے کا ڈھنگ اس نے عطا فرمایا، پیر میں قوت اس نے عطا فرمائی، یادداشت اس نے عطا فرمائی، رزق اس نے عطا فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پورے بدن میں قوت اگر کسی نے عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے۔ آج وہی تو ہمیں پال رہا ہے، اور پھر یہی نہیں کہ ہمیں پال رہا ہے، ہماری اولاد کو بھی وہی پال رہا ہے، ہماری بیوی کو بھی وہی پال رہا ہے، ہمارے بچوں کو بھی وہی پال رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو وہی پال رہا ہے، وہی پالنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنے تعجب کی بات ہے، اگر چند دنوں کی روٹیاں کوئی دے دے تو ہم اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، چند دنوں کی ملازمت اگر کہیں مل جائے تو اس سے کی بات ہم نہیں ٹالتے۔ لیکن جو رب ماں کی گود سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ہمیں پال رہا ہے، آج بندے کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ بندہ جس کو اللہ پال رہا ہے، بندہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں، اس کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی نافرمانی ہو جائے تو اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، پال خدا رہا ہے، فرمان شیطان کا تم مان رہے ہو، پال خدا رہا ہے، اس کے ارشاد کے خلاف زندگی گزار رہے ہو۔ ایک واقعے کے ذریعے آپ کے دل و دماغ کو تھوڑا سا اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے ذریعے اگر آپ کا دل و دماغ پرفیکٹ ہو جائے اور سوچ درست ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد یہاں سے اٹھیں گے تو جیسے ہی کہیں سے اللہ کا حکم آپ کے کانوں سے ٹکرائے گا، آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے نا، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود ان کا غلام تھا ایاز، کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں تھا وہ، لیکن محمود انہیں بہت چاہتے تھے
اور ایاز اپنے مالک کی بڑی وفاداری کا مظاہرہ کرتے. لیکن معاشرین جو تھے، دربار کے جو لوگ تھے، ان کے دلوں میں ایاز کے سلسلے میں تھوڑا سا حسد تھا کہ آخر سلطان محمود جو ہے وہ ایاز کو اتنا کیوں چاہتے ہیں. ایک مرتبہ توجہ چاہوں گا، سلطان محمود نے ایک قیمتی ہیرا سامنے رکھا اور اپنے جتنے خدام تھے ان سے فرمایا اس ہیرے کو توڑو. ایک ایک کر کے آتے گئے اور سب نے معذرت چاہی اور سب نے کہا کہ حضور یہ اتنا قیمتی ہیرا ہم کیسے توڑ سکتے ہیں. سب آتے گئے معذرت چاہ کر کے چلے جاتے رہے، لیکن جب ایاز کی باری آئی تو ایاز نے ہتھوڑا لیا اور ہیرے کو توڑ دیا. قیمتی ہیرا ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا. تو جو لوگ ایاز کے سلسلے میں دل میں حسد رکھتے تھے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اب تو ایاز بادشاہ کی نظر سے گر جائے گا، اور اس نے اپنی جہالت کا پورا ثبوت دے دیا ہیرے کو توڑ کر کہ یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے، اب بادشاہ اپنے دربار سے نکال دے گا. جب سلطان نے دیکھا کہ ایاز نے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا ہے تو بلایا ایاز کو. ایاز سب نے تو معذرت چالی، تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ توجہ چاہوں گا، مولانا روم نے بڑی پیاری بات فرمائی. ایاز نے کہا حضور ایک طرف ہیرے کا ٹوٹنا تھا اور ایک طرف آپ کے حکم کا ٹوٹنا تھا. میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں کسے توڑوں، ہیرے کو توڑوں یا آپ کے حکم کو توڑوں؟ تو میری محبت نے مجھے کہا کہ نہیں، ہیرا ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو میں نے اس وجہ سے ہیرے کو توڑ دیا. اسی وقت سارے جتنے حاسدین تھے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور بادشاہ نے انعام و اکرام سے نوازا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ ذرا سوچو، چند دنوں کی زندگی کی خدمت اور اس کا صلہ دینے والے سلطان محمود کے ایک حکم کو ایاز توڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جو مولا تمہیں پال رہا ہے تم اس کے کتنے حکم توڑ رہے ہو. آپ ذرا سوچو، نماز ہی کو لے لیجئے، ایک بار اللہ قرآن میں کہہ دے اقیم الصلاۃ کافی، لیکن میرے کریم نے 300 مقامات پر کم و بیش نماز کا حکم دیا. صبح ہوتے ہی نماز کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، پالنے والے کی فکر ختم، رب العزت جل جلالہ کے احکام کی پرواہ کرنے کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی. صبح و شام اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے، صبح و شام اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے. یہ خیال دل سے نکل گیا کہ ہم اللہ کا حکم اگر توڑیں گے تو اللہ کتنا ناراض ہوگا. مجھے بتاؤ، ماں باپ بھی پالتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرنے والے کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں جنت کے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم، ماں باپ کا احترام کرنے کا حکم، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم، اور ماں باپ کے احسان اور ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم، اور ماں باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی کے حوالے سے ارشادات موجود. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کب تک کیا پالتے ہیں، کتنا پالتے ہیں، کس طرح سے پالتے ہیں؟ تو جب تم کھانے کے لائق ہوئے تمہیں غذا عطا کر دی، جب تم پینے کے لائق ہوئے تمہیں پانی عطا کر دیا، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر کون پال رہا ہے؟ تم ماں سے دور ہو تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ تم باپ سے دور ہو تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ ارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو تمہاری پرورش کون کر رہا ہے؟ وہ پالن ہار حقیقی کر رہا ہے، معبود برحق کر رہا ہے، احکم الحاکمین کر رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورتی صبر کی ہے، جو ہمیں پال رہا ہے اس کی حکم کی نافرمانی، اس کے حکم کو جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں نا، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے غلام سے
پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے؟ غلام جواب میں عرض کرتا ہے جو آپ کھلا دیں۔ آقا پوچھتے ہیں، حضرت ابراہیم ابن ادم پوچھتے ہیں کیا پیو گے؟ کہا آقا جو آپ پلا دیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم اپنے غلام سے پوچھتے ہیں کیا پہنو گے؟ آقا جو آپ پہنا دیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک غلام اپنے آقا کے حوالے سے اس طریقے سے خیال رکھتا ہے کہ اپنی مرضی کو اپنے آقا کی مرضی پر قربان کرتے ہوئے کہتا ہے جو آپ کھلاؤ گے وہ کھائیں گے، جو آپ پلاؤ گے وہ پیئیں گے، جو آپ پہناؤ گے وہ پہنیں گے۔ لیکن اے مسلمان تعجب کی بات ہے اللہ عز و جل کی خوشی کا تجھے خیال نہیں، اللہ کی رضا کا تجھے خیال نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نگاہیں نیچی رکھ، تو نگاہوں کو آوارہ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین پر اکڑ کے مت چل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو زمین پر اکڑ کے چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کر، تو جھوٹ بولتا نظر آتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر، پروردگار ارشاد فرماتا ہے چھوٹی آپس آواز رکھ، ان الذین یغضون اصواتهم، اسی طریقے سے پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ آپ اندازہ لگائیں یہ سارے ارشادات اللہ عطا فرما رہا ہے، لیکن بندے کی پوزیشن یہ ہے ایک حکم نہیں توڑتا۔ ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ کا کوئی حکم ایسا اس کی نظر میں ہے ہی نہیں جس پر وہ عمل کرے۔ بات ساری شیطان کی مان رہا ہے، صبح اٹھتا ہے تو شیطان کے نقش قدم پر شیطان جو کہہ دے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان برائی کا حکم دیتا ہے اور مسلمان ہے کہ برائی کے راستے پہ جا رہا ہے، بدکرداری کے راستے پہ جا رہا ہے، روزانہ رات کو اپنی نگاہوں کو گندی کر رہا ہے اور اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، پالنے والی ذات خدا کی ہے، پرورش کرنے والی ذات خدا کی ہے، زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے، سب کچھ اللہ عز و جل فرما رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے رب کے حکم کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، اس کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب ہمیں پال رہا ہے، اللہ ہمیں پال رہا ہے، سب کو پال رہا ہے۔ جب ہمیں وہ پال رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کے ارشاد کے خلاف عمل نہ کریں۔ جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، سورج کو بھی پالنے والا اللہ، ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ، اللہ خالق کل شے۔ ایک آدمی کو کتنا کانفیڈنس ہے، کتنا یقین ہے، تقویم بنانے والا، اور آپ ہم سب کی پوزیشن دائمی تقویم پر اتنے بھروسے والی ہے کہ ہم جو دائمی تقویم ہے اس میں اگر غروب سورج غروب ہونے کا وقت 6:15 لکھا ہوا ہے تو ہم رمضان کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو وہی وقت منشن کرتے ہیں، اندر سے ہمارا ضمیر کہتا ہے سورج نہ 1 منٹ پہلے غروب ہوگا نہ 1 منٹ بعد میں غروب ہوگا، جو وقت لکھا گیا ہے اسی وقت پر غروب ہوگا۔ ہم اپنے روزے کی افطار اسی وقت کرتے ہیں، ہمارا ضمیر کہتا ہے سورج اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حیرت کی بات ہے وہ سورج جس کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، یاد رکھیں ساری اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بندوں کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں وہ سب تو اللہ کی بات مان رہی ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا لیکن ہم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہر گناہ سے دامن آلودہ ہوتا جا رہا ہے، ہر نافرمانی کے شکار ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو العیاذ باللہ گناہوں کے دلدل میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری نظریں تو ویسی نہیں جو انسان کو اس اعتبار سے دیکھ سکیں، لیکن
شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں گئی، ایک اللہ والے ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے، آپ جانتے ہیں ان کے چہرے کو اللہ نے بڑا بارونق کیا تھا، وہ جہاں سے گزرتے لوگ ان کا دیدار کرتے اور ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے۔ آپ نے ایک کام کیا تھا، اپنے گھر کے اندر عبادت کے لیے ایک جگہ بنا لی تھی، آپ وہیں نماز ادا کرتے تھے۔ پہلے روزانہ مدرسہ اور مسجد جایا کرتے تھے، انسانوں کا ہجوم بڑھا اور انسان دیدار کے لیے جب بہت زیادہ تڑپنے لگے اور پریشان کرنے لگے تو آپ جمعہ جانے لگے۔ جب جمعہ کو جاتے تو رومال اپنے آگے کر لیتے اور رومال آگے کرنے کے بعد چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتے اور جمعہ کی نماز کے لیے جاتے۔ ایک دن خادم نے کہا، حضور کیا بات ہے، آپ چہرے پر رومال اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ آپ کا رخ زیبا لوگوں کو نظر نہیں آتا، حضور یہ دیوانے آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ذرا رومال ہٹا دیا کیجئے تاکہ لوگ آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر لیں۔ اتنا سننا تھا، جلال میں آئے، نکالا اپنا رومال اور اپنے خادم کے سر پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم بے ہوش ہو کر کے گر گیا، اٹھتا ہے ہوش میں آنے کے بعد تو آپ سے عرض کرتا ہے، حضور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس رومال کی تاثیر کیا ہے، حضور صحیح کیا آپ نے اپنے چہرے پہ رومال ڈالے جو رکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے میرے سر پر رومال ڈالا تو میں نے دیکھا مجھے انسانوں کی شکل کے اندر جانور نظر آ رہے تھے، کوئی خنزیر نظر آ رہا تھا، کوئی کتا نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، وجہ بیان کر رہے ہیں، وجہ یہ تھی کہ آج انسانوں کی پوزیشن یہ ہو گئی، خنزیر کی عادت بے حیائی والی اس کے اندر آ گئی، کتے کی عادت جو ہرس و طمع والی ہے وہ اس کے اندر آ گئی۔ اللہ والے انسانوں سے جو دور بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانی شکل کے اندر اپنی خراب عادتوں کی بنیاد پر اور باطن کی خرابی کی بنیاد پر وہ اس شکل میں اللہ والوں کو نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی حکم عدولی سے ڈرو، اس پالنہار حقیقی کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں اور دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوائے جن کے اور سوائے انسان کے اللہ کی نافرمانی کوئی کرتا نظر نہیں آتا، وہ بھی سب نہیں الا ماشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، باقی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب اللہ کی فرما برداری، یہاں تک کہ شیر بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور بکری بھی اللہ کی فرما برداری کرتی ہے۔ میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ شیر کے سامنے گھاس رکھ دیجئے، شیر نہیں کھائے گا، اور بکری کے سامنے مردار رکھ دیجئے، بکری مردار نہیں کھائے گی۔ بکری جانتی ہے کہ اس کی خوراک یہ مردار نہیں گھاس ہے، اور شیر جانتا ہے اس کی خوراک گھاس نہیں مردار ہے۔ اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا کہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا تیرے لیے اللہ نے کیا حلال فرمایا اور کیا حرام فرمایا؟ جو جی میں آیا کھا رہا ہے، جو جی میں آیا پی رہا ہے۔ تجھے اللہ کے حکم کا، اللہ کے فرمان کا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کوئی خیال نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھو، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی نافرمانی سے دل کمزور ہوتا ہے اور اللہ کی فرما برداری سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ آج اگر ہم چوہے سے ڈر جاتے ہیں، چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں، مچھر سے گھبرا جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل کمزور ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ والے شیروں پر سوار ہو کر کے نکلتے تھے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ گناہ سے بچے ہوئے تھے۔ مجھے یاد آ رہا ہے افریقہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے دعوت دین کا کام انجام دیا اور علاقے کے علاقے آغوش اسلام میں آنے لگے، تو بعد میں یہ طے ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں اور بعد میں یہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو طے ہوا کہ ہم سب نے یہاں کچھ عرصے تک قیام کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کی، تابعین کی فوج بڑی لمبی تھی، اللہ اکبر، کہاں قیام کریں گے؟ تو خیال آیا کمانڈر نے، اس زمانے کے وہ صحابی رسول نے، انہوں نے فوراً فرمایا فلاں جنگل میں ہم قیام کریں گے۔ تو ماتحت والوں نے کہا
حضور جنگل میں درندے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اگر کھا جائیں گے تکلیف پہنچائیں گے، اذیت پہنچائیں گے، جنگل میں کیسے رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم رہیں گے تو انشاءاللہ جنگل میں ہی سب کا انتظام وہیں پر ہوگا، اور تم گھبراؤ نہیں، کوئی درندہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے، جب انہوں نے یہ فرمایا، سب اطاعت کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جنگل کے آنے سے پہلے بلند آواز سے انہوں نے ارشاد فرمایا، اے جنگل کے جانوروں، اے جنگل کے حشرات الارض، سب جنگل خالی کر دو، مصطفیٰ کے غلام اس میں رہنا چاہتے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے اندر جنگل خالی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب کوئی اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کی مخلوق بھی اس کی بات ماننے لگ جاتی ہے۔ آج ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ ایک جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو آواز دے کر اٹھائیں تو بچہ نہیں اٹھتا، ہلا کر کے اٹھائیں نہیں اٹھتا، ٹھوکر مار کے اٹھائیں تو نہیں اٹھتا، اللہ اکبر، کروٹ لے کے سو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری ٹھوکروں سے زندہ بچہ ہمارا اٹھتا نہیں دکھائی دیتا، لیکن غوث پاک ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، جو قدم اور جو پیر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پیروں میں طاقت و توانائی عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں، بے چینی اور بے قراری کی وادیوں سے نکلنا ہے تو پالنے والے رب کی فرما برداری کرو، اس رب کے احسان کو یاد کرو، اس رب کے فرمان کو، اس رب کے کرم کو یاد کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس کے کرم کو یاد کرو گے، اس کے احسان کو یاد کرو گے، اس کی کرم نوازیوں کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، جذبہ فرما برداری پیدا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔